اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید جہاں اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ تمام زمین و آسمان کے علوم کا خزانہ سموئے ہوئے ہے، وہاں قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست اور انسانی دسترس سے باہر کیلکولیشن کیے ہوئے ہے اور اتنے زبردست حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اس کے آگے دنیا کے بڑے سے بڑے سپر کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی فیل دکھائی دیتی ہے۔ غلطیوں سے مبرہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دینے والی اس عظیم و شان اور بابرکت کتاب میں چھپے اس عددی معجزے نے تمام دنیا کے ریاضی دانوں اور اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے انٹلیکچوئل سائنٹسٹ کے بھی چھکے چھڑا دیے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی انسان کا تخلیق کردہ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ ایک طرف تو اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے، تو دوسری طرف اس کی ہر صورت اور آیت اور ہر لفظ یہاں تک کہ حرف اور اس کی تعداد، اس میں موجود احکامات کی نوعیت اور اس کے بیان کرنے کی وجہ، نزول وحی اور اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ نظام کائنات کے ساتھ اس کے تعلق کو، جو کہ روحانی بنیادوں پر بھی ہو سکتا ہے اور سائنسی بنیادوں پر بھی، عددی حقائق کی صورت میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کے سپر کمپیوٹرز کو فیل کرنے والی صرف ایک چھوٹی سی بابرکت سورت سورہ کوثر نے قرآن مجید فرقان حمید کے اعجازی معجزے پر سے پردہ اٹھا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اگر آپ بھی قرآن پاک کے اس معجزے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے زمین و زمان سے قبل لوح محفوظ پر قرآن بنایا، جس میں کن فیکون کی اول و آخر سطریں محفوظ فرما دیں اور اسے ایک مکمل عددی توازن کے ساتھ ترتیب دیا۔ سورہ کوثر میں موجود عددی معجزے نے تمام دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، جبکہ سورہ کوثر کی دوسری آیت میں بھی 10 حروف اور اس کی تیسری آیت میں بھی 10 حروف ہی ہیں۔ اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ بار حرف آیا ہے وہ ہے الف، جو کہ 10 دفعہ آیا ہے۔ وہ حروف جو اس سورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حروف را پر ہوا ہے، جو کہ حروف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو کہ حرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں، ان کی تعداد بھی 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری صورت ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت میں 10 کا عدد ہی بار بار کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس کی حقیقت سورہ کوثر کی ہی ایک آیت میں بیان فرما دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی پس نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ذی الحج کی 10 کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے اسی حکم کی بجاوری کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ کی شان کے یہ سب خوبصورت حقائق قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کے بارے میں ہے، جو کہ تمام دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت میں اعداد اور احکامات کا اتنے خوبصورت طریقے سے خیال رکھا گیا ہے، تو قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں یہ خوبصورتی اور عددی توازن کیسا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنا زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درم برم ہو جاتی ہے، جس میں قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ آپ ان الفاظ کی کیلکولیشن پر ذرا غور کریں۔ دنیا و آخرت 115 مرتبہ، شیاطین و ملائکہ 88، موت و حیات 145، نفع و فساد 50، اجر و فصل 108 اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ ناظرین، اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات ہی نہیں۔ مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن مجید کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر اپلوڈ کرنے کے بعد قرآن پاک کی آیات اور ان کے الفاظ و حروف میں کوئی ریلیشن تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور بھی لوگ اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں ایک باقاعدہ ریسرچ سینٹر بن گیا۔
ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے انبار کھلنے لگے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ مثال کے طور پر کلام اللہ میں 19 کا ہنسا صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن پاک کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو کہ 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی گئی۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو کہ ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ الگ کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل انتہائی حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو کہ 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ہیں۔ ناظرین، انسانی عقل یہ دیکھ کر حیرت کی انتہائی گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ الگ قرآن پاک کی 96 نمبر پر سورت ہے۔ اب اگر قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ الناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورہ الگ کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن پاک کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو کہ ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ضرب ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اور 2 ہٹائیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آ جاتی ہے، اور اگر 6 ہٹائیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پاک پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن کافر سب سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہے، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن پاک کا حسابی نظام اللہ تعالیٰ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، اور پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔